السلام علیکم چراغ رحمانی کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ پڑھ کر اور سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ہر دنیا کی ہر چیز پیار کرتی تھی۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالاں کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو، ایسے آواز سے گریہ سے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ طغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا پانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت پر ترجیح دے رہا ہے۔ ترجمہ، پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسان کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ تو دوستوں، دیکھا کہ ایک درخت جس کا نام ستون حنانہ ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عقیدت و محبت رکھتا تھا، تو وہ آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم اپنے آقا دو جہاں سے صرف الفاظ کے حدود تک تو بے حد و بے شمار پیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل میں یا ہماری ویڈیو سے کوئی بھی اچھی بات لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔